اللہ قرآن میں بیان فرماتا بندے عبادت میری کر، سجدہ مجھے کر، سجدہ خدا کے لیے، عبادت خدا کے لیے، بندگی خدا کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، جس کی شان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، مالک بھی یوم قیامت کا۔ پر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اور تیرے والدین کتنی شان والے، کتنی عظمت والے، کتنے رتبے و مقام والے۔ میرا رب فرماتا میرے بندے جب میری عبادت مکمل ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا؟ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ جب رب کی عبادت مکمل ہو جائے، اللہ عبادت کے لائق تیری ذات ہے، اس کے بعد والدین کی خدمت کرنا۔ کس طرح خدمت کرنا؟ اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تیری ماں بڑھاپے کو پہنچ جائے، تیرا ابا بوڑھا ہو جائے، ماں باپ، باپ ماں، ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اے میرے بندے یاد رکھنا کبھی والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ یہ وہی تیرے والدین ہیں جنہوں نے تیری پرورش کی ہے، جنہوں نے تیرے خاطر محنتیں کی ہیں۔ یا اللہ اف نہیں کرتے پر کریں گے کیا؟ بڑا رحمان والوں، گرتنوا والوں، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا والدین کے سامنے اف نہ کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے۔ آج راجہ نعمان، راجہ ارسلان، راجہ شاہد ان کے والد دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں قرآن پڑھ کر۔ میرے دوستو اگر یک زندگی کے اندر یہی قرآن پڑھا جائے، عبادت خدا کی جائے، ہم رب کی بندگی کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی مقام پر چراغے گولڑا بولے، پیر شاہ نصیر الدین نصیر بولے، فرماتے ہیں رب سچیا تینو دم دم پیا سورا تے کر دے دور بلائی، میں کمینہ اے بابریا تے اپنے در تو نہ ٹھکراوی، مولا کھولی بوا آج رحمتاں والا۔ آج صوبیدار صاحب چلے گئے، ان کی اولاد نے شمیانہ لگا دیا، لوگوں کو بلا لیا، مولا تو کھولی ہن بوا رحمتاں والا کہ خیر کرم دا پاوی، رو رو نصیر عرض گزارے میرا بیڑا بننے لاوی، پڑھیے لا الہ الا۔ ذرا محبت کے ساتھ صوبیدار صاحب کو کلمہ بہت پسند تھا، مجھے کہا کرتے تھے کلمے کے اشعار پڑھنا، پڑھیے لا الہ الا یا محمد سروری صلی اللہ پڑھو لا الہ اے آویکھے آج شاماں پہ گئیاں، ایک زندگی کی شام ہونے والی ہے، آویکھے آج شاماں پہ گئیاں، اس بدار جی تساں ٹر گئے ہو بس یاداں رہ گئیاں، تساں ٹر گئے ہو بس یاداں رہ گئیاں، اے ڈاڈیاں تقدیراں پہ گئیاں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے بندو عبادت کرو میری، سجدہ کرو مجھے، لیکن میری عبادت کے بعد جو کام کرنا ہے وہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگلی آیات مبارکہ علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے بندے یاد رکھنا
تیرا رب اتنی شان والا ہے، وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا، وہ چاہے تو عزت دے دے چاہے تو ذلت دے دے۔ آپ نے اس دور میں بھی دیکھا ہے کہ صبح کے وقت بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے، شام کو کرسی خالی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ تو فرمایا رب اگر تجھے تاج دے دے، بادشاہ بھی بنا دے، پھر بھی وقت نکالنا اور کیا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا۔ کون سی؟ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما اس طرح جس طرح یہ بچپن میں میری پرورش کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اولاد کی کس طرح والدین پرورش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بخار ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی والدین کو، اور ہمارا بوڑھا باپ چارپائی پر پڑا ساری رات دیکھتا رہتا ہے، سارا دن دیکھتا رہتا ہے کہ اولاد میرے پاس آ کر بیٹھے۔ اب باپ بات کہے تو اولاد کہتی ہے ابا جی کہتے رہتے ہیں، اب بوڑھے جو ہو گئے ہیں، عمر جو زیادہ ہو گئی ہے۔ فرمایا تجھ پر بھی ایک وقت آیا تھا جب تو باپ کے سامنے 100 مرتبہ سوال کرتا تھا اور تیرا باپ جواب دیا کرتا تھا۔ آج حضور کی بارگاہ ہے، آج کی اس محفل میں یہ سبق لے کر جاؤ۔ ایک شخص آیا اور اپنے باپ کی شکایت کی، آقا سارا دن میں مزدوری کرتا ہوں، مال کماتا ہوں، جب واپس آتا ہوں میرا باپ مجھ سے مال لے لیتا ہے۔ آقا کماتا میں ہوں، خرچ میرا باپ کرتا ہے۔ حضور نے اس کے والد کو بلایا، جب باپ اپنے گھر سے نکلا تو باپ کو بتایا گیا کہ حضور بلا رہے ہیں، بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو باپ روتا روتا اور دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، او بیٹا میں نے تیری کس طرح پرورش کی تھی، تو میری شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبرائیل بھی آگے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رب فرما رہا ہے کہ اس باپ کو بولے ذرا وہ شعر تو پڑھے جو بیٹے کی محبت میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں جب وہ شعر پڑھے، آقا کی آنکھوں میں آنسو، آقا رو رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرا بیٹا بات سن، آج کے بعد میری یہ بات یاد رکھ لے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو حساب تو کر، تجھے کس طرح باپ نے پالا تھا، تیرے ساتھ کتنی محبت کی تھی، آج باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو باتیں کرتا ہے۔ یہ وہی والدین ہیں بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ یوسف علیہ السلام کو باپ نے فرمایا تھا بیٹا خواب کا ذکر بھائیوں کے ساتھ نہ کرنا، لیکن انہوں نے کر دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا، بیچ دیے گئے۔ آج وہ وقت ہے کہ جب بھائی یوسف کے دروازے پر آئے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، جنہوں نے خود بیچا تھا وہ آج یوسف کے دروازے کے سوالی بن گئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا پوچھا، اور ذرا اپنے باپ کے بارے میں تو بتاؤ۔ کہنے لگے ہمارا باپ حضرت یعقوب ہے۔ تو فرمایا تمہارا اور بھی بھائی ہے؟ کہنے لگے جی یہ ایک بھائی یوسف تھا جو بچپن میں ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ اب یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں ایک بنیامین ہے جو باپ کے پاس رہتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر اگلی بار آتے ہوئے اس کو ساتھ لائے تو یاد رکھنا گلہ اور بھی زیادہ ملے گا۔ اب وہ واپس آئے، حضرت یعقوب کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ابا جی مصر کا بادشاہ تو آپ کا مرید ہے، وہ تو آپ کی محبت میں گرفتار ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئے تو غلہ اور بھی ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پھر بات یوسف والی نہ ہو جائے کہ آگے یوسف کو لے کے گئے تھے، آج تک میں رو رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں جی ابا جی ہم اب تگڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب بات کی باتوں کے اندر ایک رمز ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر میری ایک بات مانو گے، جب مصر جاؤ گے تو ایک ایک کر کے نہیں دو دو کر کے دروازے سے داخل ہوگے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جی ہم تو 11 ہیں، دو تو کیسے ہوں گے، 10 تو چلے جائیں گے تو 11۔ کہنے لگے ابا جی ٹھیک ہے۔ تو جب مصر کا دروازہ آیا سارے گزر کے چلے گئے، واری بنیامین کی آ گئی۔ بنیامین دروازے پر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا آ جا، تو کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ تو بنیامین نے کہا سنا نہیں تھا باپ نے فرمایا تھا جوڑی جوڑی دو دو، میں ان میں سے نہیں ہوں جو باپ کی بات کو بھول جاؤں، باپ نے فرمایا تھا۔
اس وقت سارے بھائی کہنے لگے بنیامین آ جا تیری جوڑی جو کوئی نہیں آئے آج تیرا یوسف بھائی ہوتا تیرے ساتھ گزر کر آتا۔ اس وقت بنیامین کو بھائی یوسف کی یاد آئی۔ لوگوں بھائی یاد ضرور آتے ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھائی یوسف یاد آیا، بنیامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چیخے مار کے زاروں کے تار رو کر کہتے ہیں میرا یوسف بھائی آج اگر تو میرے ساتھ ہوتا میں تیرے ساتھ جفا لگا کر کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر گزر جاتا۔ انہوں نے کہا بنیامین آ جا تیرا بھائی یوسف نہیں۔ بنیامین نے کہا نا اس طرح نہیں جانا۔ جب یوسف کو پتا چلا حضرت یوسف آگے، فرمایا بنیامین تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھائی بنا لے، تھوڑی دیر کے لیے میں تیرا بھائی بن جاتا ہوں۔ بنیامین نے کہا نا اصل ماں جایا یوسف پھر آئے کبھی بھائی نہیں بنتے، بھائی وہی ہوتے ہیں جو ماں جائے ہوتے ہیں، باپ کی ایک اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا خدا کا کرنا دیکھ، میرے باپ نے بھی میرا نام یوسف رکھا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھائی بنا لے۔ بنیامین نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یوسف نے فرمایا ذرا جفی تو لگانا، سینہ تو لگانا۔ قرآن کہتا جب جفی لگائی، جب سینہ لگایا، بنیامین بول کر کہتا ہے وہ میرے سینے کے ساتھ لگنے والے سچ بتانا یوسف ہے یا یوسف کی اولاد میں سے ہے، یا تو یوسف ہے یا یوسف کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تجھے کس طرح پتا چلا؟ لوگوں 40 سال گزر گئے تھے، پر محبت سچی ہو تو اللہ بچھڑوں کو بھی ملا دیتا ہے، اللہ بچھڑوں کو بھی ملا دیتا ہے۔ تجھے کس طرح پتا چلا؟ حضرت بنیامین نے کہا جب تو نے میرے ساتھ جفی لگائی تو مجھے اپنے بچھڑے ہوئے بھائی یوسف کی خوشبو آ گئی تھی، اس کی خوشبو آ گئی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا پھر پہچان لے میں ہی تیرا بھائی ہوں، ذرا باپ یعقوب کے بارے میں تو بتا، میرا ابا جی کا کیا حال ہے؟ 40 سال گزر گئے تھے۔ بنیامین نے کہا بھائی یوسف میرا باپ تیرا باپ تیری جدائی میں رو کے نبی نہ ہو گئے ہیں، آنکھوں پہ سفیدی آ گئی ہے، ہر وقت یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر وقت یوسف کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا بنیامین پریشان نہ ہو، میں اپنی قمیض دوں گا، میری قمیض لے کے چلے جانا، اس لیے کہ میں بھی سچا ہوں، میرا باپ بھی سچا ہے اور سچوں کا رونا کبھی بیکار نہیں جاتا ہے۔ میرا باپ میری جدائی میں رویا، میں باپ کی جدائی میں رویا، کہ رونا دل دی میل گواوے تے نالے بچھڑے یار ملاوے۔ میں سنیا ہے رومن والا تے کدے بے مراد نہ جاوے۔ حضرت یوسف نے فرمایا میری قمیض لے جانا، توجہ کے ساتھ آخری معروضہ سننا، قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ حضرت یوسف نے قمیض دی، فرمایا میری قمیض لے جاؤ۔ اے بھائی یوسف پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قمیض لے کے جاؤ گے اب یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دینا، اذابو بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا۔ فرمایا آج میری قمیض لے جاؤ، اب یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دینا، گئی ہوئی بہنائی واپس آ جائے گی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں صبح دل پذیر ہاں مرحوم کے سال ثواب کی محفل میں آنے والوں، 40 سال گزر گئے، باپ بیٹے کی محبت میں روتا رہا، آج 40 سال بعد بیٹے نے قمیض دی میرے باپ کے لیے لے جاؤ۔ ادھر کنان کے اندر یعقوب بیٹھ کر کہتے ہیں مجھے میرے باپ مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد حضرت یعقوب فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اس دہاڑے یعقوب نبی نے خبراں غیب سنائیاں، آج پیارے یوسف ولو میں نو سرد ہواواں آئیاں۔ اور محبت سچی ہو تو رب ملا دیتا ہے، اس لیے کہ محبت سچی دیکھی جاتی ہے
اور آج ہم نے یہ سال ثواب کی محفل کا اہتمام کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، اللہ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخری میری ربائی ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں محبت سچی ہو۔ حضرت امام حسین علی مقام نے نانا جان کی لاج رکھتے ہوئے میدان کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا ہے، نانے کا دین بچا کر گئے، نیزے پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنا کر گئے۔ یہ بس ادھر جانے دیں، بس جب تقریر ختم ہوگی تو آپ کر دینا۔ تو ایک ربائی میں پڑھتا ہوں، کوئی زبان میرے خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ قرآن کو جلایا گیا اور میں تمہیں بتاتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ؟ ہر قہری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے۔ ذرا مل کے پڑھیے، ہر قہری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قہری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے۔ اور حسین کا ذکر کون سے لوگ کرتے ہیں؟ پشتوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے۔ کون سا؟ میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ سارے نست و نبود ہو جائیں گے، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، لیکن قرآن پھر بھی جاری و ساری رہے گا، حضور کا دین پھر بھی جاری رہے گا۔ اور بندہ جب قبر میں جائے گا تو سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب دنیا میں رہ کر نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ دین کی طرف آیا تو وہ کیا جواب دے گا؟ لیکن یہ ضرور یاد رکھنا، جس نے اپنی لو مصطفیٰ اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ لگا لی ہے، وہ جب قبر میں جائے گا تو جو قبر میں اپنی میں ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے آج اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ حضور کا امتی جب قبر کے اندر جائے گا تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے پہچان بھی ہوگی، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی اسے ملے گی۔ مجھے کہا گیا تھا 10 منٹ اور، لیکن 5 منٹ کے اندر ہی میں حاضری چند اشعار میاں صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر کے پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ختم پاک ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ میں دعا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے جو علماء کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج تو امام نماز پڑھائے تو لوگ پیچھے باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز کے بعد امام سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمارے لائق ہو، ہماری ضرورت ہو تو بتائیں۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو علماء کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، نسبت بڑی چیز ہے، نسبت اچھی ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد والدین کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتی ہے، اللہ بیڑا پار لگا دیتا ہے، اسی طرح جو علماء کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں اللہ ان کا بیڑا بھی پار لگا دیتا ہے۔ میاں صاحب عارف کھڑی رومیہ کشمیر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ سہ جوڑی میں سنگت دے ڈٹھے، پر آخر جدائیاں کئیاں، اور جنہ
بچوں سے جٹ نہیں لنگدا تے اج شکلاں یاد ناریاں تے ٹر گئے اے دلدار دلاں دے آج رونا ختم ہوگی بار ختم ہوگی سبیدار دلپذیر خان جو چلا گیا ٹر کے دلدار یارو دلاں دے اے وطنوں چک مہارا آج اجڑی حویلی نظر پئی آوے تے کانڈ دتی جد یارا عیداں تے شبرات آیاں آج سارے لوگ گرانوں آئے پر او نہیں آئے پھر محمد تے جڑے آپ تھی دفنائے تے لے او یار آج حوالے رب دے سبیدار دلپذیر خان مرحوم راجہ جہانگیر خان مرحوم لے او یار حوالے رب دے آج پیاں لمیاں جدائیاں لے او یار حوالے رب دے اساں جان دتی راہ تیرے حشر دیارے شرما تینوں تے کج لئی پردے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے